الیکشن کمیشن کے معاملات پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن عامر ضیاء صاحب ہم چونکہ پارٹی پوزیشن کی بھی بات کر رہے ہیں، یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید نگران سیٹ اپ آنے سے یا پھر وہ جو ایک انتقامی سیاست نون لیگ شاید وہ بدلہ لے رہی تھی اور معاملات کچھ بدل جائیں، پی ٹی آئی کو لے کر کچھ ریلیف دیا جائے، لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ تسلسل اس کا اب بھی برقرار ہے اور کیا وہ جو کارنر کرنے والا معاملہ تھا وہ بھی ویسے ہی ہے؟ اچھا، وہ ہمیشہ میں گفتگو شروع کرتا ہوں لغاری صاحب سے اختلاف کے ساتھ، تو اس بار میں ان سے اختلاف نہیں کر رہا، میں آپ سے اختلاف کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، جو آپ نے ابتدائی کلمات میں دو آپ نے باتیں کہی ہیں. آپ نے کہا جی بڑی غیر یقینی صورتحال ہے نا، اور آپ نے فرمایا کہ جی ای سی پی نے بم پھوڑا. جی ٹھیک ہے، میں اس سے بات شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آتے ہیں آپ کے سوال پہ بھی نا. دیکھیں، ای سی پی نے بم نہیں پھوڑا. صحیح. جب سی سی آئی میں کونسل آف کامن انٹرسٹ میں طے کر لیا کہ مردم شماری کے تحت انتخابات ہوں گے، تو پھر یہ چیز جو تھی توقعات کے مطابق تھی. ٹھیک ہے، تو اس میں ای سی پی پہ آپ بالکل تنقید نہیں کر سکتے، نہ نون لیگ کی پیپلز شکل پارٹی کیوں کر رہی ہے ہے؟ نہ پیپلز پارٹی کو حق ہے. میں آ رہا ہوں نا، اس طرف آ رہا ہوں. تو میں پہلے تو مصول کی بات کر لیں نا، پہلے تو پیرامیٹر ہم سیٹ کر لیں کہ جی جب آپ اے کام کرتے ہو تو اس کا نتیجہ بی نکلتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے کانسیکوینسز ہے نا. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ نے کہا جی نئی حلقہ بندیاں، نئی ووٹرز لسٹ، اس میں کچھ نہ کچھ تو وقت لگنا ہے. جی تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ای سی پی جو ہے اس نے بم پھوڑا؟ ای سی پی نے وہی کیا جو اس سے ہمیں توقع تھی. مطلب اس کے اس کہتے ہیں نا اسٹیٹمنٹ سے پہلے، نوٹیفیکیشن سے پہلے کئی مرتبہ ہم نے آپ کے پروگرام میں بھی، میں نے بھی، لغائر صاحب نے وہ کہا تھا کہ جی اب یقینی ہے جب آپ نے سی سی آئی نے فیصلہ کر لیا تو انتخابات پھر 90 روز میں نہیں ہوں گے، اس سے زیادہ ہوں گے. پھر تاج حیدر نے آ کے اس کو کوئی بات نہیں ہوئی تھی، تاج حیدر صاحب نے فرمایا تھا کہ جی نہیں، مجھے اگر موقع ملا ہمارے آفس جو ہے وہ 90 روز میں کر سکتے. ظاہر ہے ان کے آفس کو موقع نہیں ملے گا، یہ کام تو ای سی پی کا ہے. تو ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی نا. میں نے کہا اختلاف کی میں ایک وجہ بتا دوں، ٹھیک ہے، آپ برا مت مانیے گا. نہیں بالکل نہیں. دوسری بات ہمیں احترام کرتے ہیں. اچھا، میں کہتا ہوں کہ جی غیر یقینی صورتحال، وہ کہتے ہیں ایمان مضبوط ہونا چاہیے تو پھر آپ کو یقین کامل ہوتا ہے چیزوں کے اوپر نا. تو یقین کامل کا زمانہ ہے. بات ہی کہ یہ جو ہماری نگراں حکومتیں آئی ہیں، ابھی تو یہ فارمیٹو فیز میں ہے نا. وفاق کی بن گئی، سندھ کی آج اس کی نومینیٹ ہوئے لوگ، باقی صوبوں میں مطلب ہے بلوچستان میں ہوگا، باقی 2 صوبوں میں تو ہے آلریڈی نا، حالانکہ وزراء تبدیل ہوئے کے پی کے اندر. تو چیزیں جو ہے جو بھی مطلب ہے کہ ہمارے ہاں فیصلہ سازوں نے جو فیصلے کیے اس کے مطابق جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی مطلب ہے کہ نئی مردم شماری ہوگی تو ہو رہی ہے، ہو گئی، اس کے تحت انتخابات ہوں گے، ڈیلیمیٹیشن ہوں گے. اسی طرح انتخابات کا بھی ایک وقت مقرر کر دیا ہے. صحیح. اب یہ جو پیپلز پارٹی، اب آپ کے سوال ہے کہ وہ اعتراض کیوں کری؟ بھائی پیپلز پارٹی کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. بھائی جب آپ کے وزیر اعلیٰ نے وہاں پر بیٹھ کر مراد علی شاہ صاحب نے، جو بڑے قریبی اس کے مطلب کانفیڈنٹ ہیں بلاول صاحب کے اور زرداری صاحب کے، انہوں نے جو ووٹ ڈال دیا، پھر تو اعتراض ختم ہو گیا، بے معنی ہو گیا نا. تو رضا ربانی کہتے ہیں اپنی مطلب وہ کرنے کے لیے، فیس سیونگ کے لیے تو کر رہے ہیں. پھر اب سپریم کورٹ میں کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رجوع کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ایک تو پی ٹی آئی جا رہی ہے، پیپلز پارٹی نے بھی کہا ہے، فیصل کریم کنڈی صاحب پیپلز پارٹی نے کہا ہے، لیکن اب دیکھیں نا کہ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، بہت ساری چیزیں بھی دیکھنے کی. اب آ جاتے ہیں وہ اشارے کیا ہیں، پی ٹی آئی کے لیے اشارے کیا ہیں، ٹھیک ہے، آسمانوں کے اشارے کیا ہیں، زمین کے اشارے کیا ہیں نا. تو ہمیں پتہ ہے کہ جی جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں ان کی پہلی بہت زیادہ مشکلات میں ہیں، ان کی مشکلات آنے والے دنوں میں مزید بڑھیں گی. اچھا، اشارے کیا ہیں؟ اشارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ بال لے کے چلیں گے اب پی ٹی آئی کی، اور وہ ایک ماڈریٹ فیس ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو جانتے ہیں، پھر ہماری پرانی وہ جو کہتے ہیں نا ایک سیاسی شرافیہ کا حصہ ہیں، آج سے نہیں ہے، نسل در نسل ہے. ٹھیک ہے. تو مگر اب ان کی گرفتاری اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ جی پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے پالیسی جو ہے وہ ان چینج رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور جو میری اطلاعات ہیں آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے مزید سختیاں اور اس پہ جو گرفت ہے وہ مضبوط ہوگی. اچھا، کیونکہ جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ اگر نگراں حکومت آئے گی تو غالباً چینج ان پالیسی ہوگی. تو بعض پالیسیز جو ہوتی ہیں وہ ریاست کی ہوتی ہیں، اور ریاست کی جو پالیسی ہوتی ہے، لغائر صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ اتنی جلدی تبدیل نہیں ہوتی ہے، وہ چہروں کی تبدیلی سے. پھر دوسری بات ہے کاکڑ صاحب آئیں، کاکڑ جو ہیں مطلب کاکڑ صاحب کا ان سے کچھ ریلیف ہوگا ابھی ان کے آنے سے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. دیکھیں کاکڑ صاحب یقیناً پی ٹی آئی سے ان کی بڑی دوستی ہوا کرتی تھی، باپ ان کی حکومت کا حصہ ہوتی تھی، ان کا آنا جانا ہوتا تھا وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم عمران خان کے پاس، بہت سب کچھ ہوتا تھا. لیکن اب جو بھی ہے وہ نگراں سیٹ اپ کو انہیں لے کے چلنا ہے. اور اب جو پورا ایک بیانیہ بنا ہے، 9 مئی کے واقعات کا بنا ہے، کرپشن کا بنا ہے، اور چیزوں کا بنا ہے. لیکن اب جو ان سے سوال جواب ہوگا نگراں حکومت سے وہ یہ ہوگا کہ جی بہت اچھا کر رہے ہیں آپ کہ آپ پی ٹی آئی کے اوپر گرفت مضبوط کر رہے ہیں، سب تالیاں بجاتے ہیں، آپ نے کرپشن کے اوپر اگر آپ کارروائی کرتے ہیں اور چیزوں پہ، لیکن
پھر کیا یہ ایون ہینڈڈ ہوگی نہیں ہوگی, ہے نا, کیا جو ان سے بلے اور بھی تو کرپشن کے کیسز ہیں نا, وہ دیگر رہنماؤں کے اوپر ہے جو ہم آگے چل کے مزید بات کریں گے, تو ان کا کیا ہوگا. تو ان کا جو ٹیسٹ کیس ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ کو ایون ہینڈڈ اور لوگوں میں جو تاثر قائم رکھنا ہے وہ یہ کہ ہم جو ہے کوئی ونڈکٹیو نہیں ہے, ہمارا کوئی, ہم کسی سے انتقام نہیں لے رہے, ہم یہ بات کریں کہ جی یہ لاقانونیت ہوئی ہے, وہ لاقانونیت جو ہے اے نے کی ہے اس کو ہم نے پکڑا ہے, بی نے کی ہے اس کو بھی پکڑیں گے, اور سی کرے گا تو اس کو بھی پکڑیں گے. اگر یہ بی اور سی کو پکڑتے ہیں تو سب لوگ ان کو تعریف کر رہے ہوں گے, اگر یہ اے پہ رک جاتے ہیں تو پھر تھوڑا سا میرے خیال میں تنقید ہے. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں آزاد ہیں. صحافتی اصولوں پر کاربند بول نیوز نے رکھی روایت برقرار. بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارکباد. ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی اسکرین پر. پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج. بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیے قوم کو پیغامات. بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا. آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. 76 واریوں میں آزادی کا دن جوش و خروش کے ساتھ منایا. کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.